السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ پاکستان اور بالخصوص سیاست اور جمہوری اقدار کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے ایک جمہوری اور آئینی جو آپ کی رائٹس ہیں اس کے لیے آپ پروٹیسٹ کریں، اور کرنا بھی چاہیے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان میں ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس ہوا ہے کہ ہم احتجاج کو شاید سمجھنے لگیں کہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، ریاست کو مشکل میں ڈالنا اور پیچیدہ اور گھمبیر حالات میں بھی ریاست کے لیے مشکلات پیدا کرنے کو پروٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں جہاں ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے، جہاں جمہوریت ہے، وہاں پہ احتجاج کیا جاتا ہے۔ احتجاج کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ خاموشی سے بیٹھ کے بھی احتجاج کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ آپ بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں ایوان کا، آپ اس سیشن کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سرکاری مشینری کو استعمال کر کے انتظامیہ کو اپنا ایک ویپن بنا کے، جس کا پشاور ہائی کورٹ نے بھی آج بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ انتظامیہ اور بالخصوص انہیں یہ منع کیا کہ آپ نے کسی قسم کی کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بننا، اور نہ ہی جو خیبر پختونخوا کی انتظامیہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ یہ بات ایک جانب بالکل ٹھیک ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، یا اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کو کہ ڈیموکریٹک، آپ کے پولیٹیکل، آپ کے کانسٹیٹیوشنل، آپ کے بیسک، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس آپ کو نہیں مل رہے، آپ پروٹیسٹ کریں۔ لیکن پروٹیسٹ سے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہ کریں۔ یعنی اس عوام کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم، صحت، ان کے بنیادی مسائل، اشیاء خورد و نوش اور ان کی انفلیشن میں کمی، اور اس طرح کے آپ اقدامات کریں اور قانون سازی کریں، لیجسلیشن کریں۔ ایک ہجان سا تھا اور ایک ڈراپ سین ہو گیا، بالآخر بانی پی ٹی آئی سے آج ان کی بہن اور ان کی سلمان ملاقات ہو گئی، اور جب وہ جیل سے باہر آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے، ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ ایک ہمارا پڑوسی ہے جس کا کانٹینٹ آج ختم ہو گیا، فنشڈ ہو گیا۔ آج میں نے ان کو کسی شو میں بھی یہی بات کی کہ آپ کا چورن اب ختم ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو ایک زمانے میں ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا تھا بھارت کے حوالے سے، مودی کا یار اور پتہ نہیں کیا کیا، اور خود وہ وہاں پہ پہنچ گئے، جس پہ انتہائی پارٹی کے اندر بھی اس حوالے سے ہمیں پتہ ہے، اس بات کا آف دی ریکارڈ بھی ہماری بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو اس پہ اختلاف ہے، اور شدید اختلاف ہے، کہ کم سے کم اپنے دشمن ملک کے چینلز پہ جا کر بیٹھ کر پاکستان کی جگہ سائی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو تو یہی چورن بیچنا ہے، ان کو تو یہی کانٹینٹ چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت ایک طرف عوام کا مینڈیٹ لے کر اس کا دعویٰ ہے، دوسری جانب وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے بلکہ پرائمری سکولز جو ہیں ان پہ کٹ لگایا جا رہا ہے، سبسڈیز ختم کی گئی ہیں، بہت سارے اور پیچیدہ معاملات ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اور اس کا جو چیف منسٹر ہے، اس کا ایک معیار رکھ دیا گیا ہے کہ جو بہترین گالم گلوچ کرے گا، جو بہترین انتشار کی کیفیت پیدا کرے گا، جو خوبصورت انداز سے ریاست پر چڑھ دوڑے گا، وہ ایک اچھا چیف منسٹر ہوگا۔ جبکہ یہ پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونا چاہیے۔ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اقبال کے شاہینوں سے ہم نے مستقبل کی راہیں ہموار کروانی ہیں۔ ہم نے ان سے گاڑیوں کے شیشے نہیں توڑوانے، ہم نے انہیں کھمبوں پہ چڑھا کے اپنے جھنڈے نہیں لگوانے، نہ ہی ہم نے ان کو توڑ پھوڑ کے لیے استعمال کرنا ہے، بلکہ ہم نے فیوچر پروڈیوس کروانا ہے ان سے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اس ڈراپ سین کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ بڑا ایک اہم یہ موضوع ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، یہی موضوع بنا ہوا ہے، اور بالخصوص ایک دشمن ملک کے چینل پر بیٹھ کر جو گفتگو کی گئی ہے، انتہائی ایسے الفاظ کا استعمال بھی کیا کہ آج بھی میں ہماری ایک، بلکہ آف دی ریکارڈ بھی ابھی ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے، میں نے ان سے بھی یہ گلہ کیا کہ وہاں پہ ڈیفینڈ کرنا جو ہے میرے لیے بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو کیا نوبت آئی کہ آپ وہاں پہ جا کر کے انڈین چینل پر جا کر وہ پاکستان کے خلاف بیان بازی، پاکستان کی آرمی کے خلاف، پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں ان کے سربراہان کے خلاف جو بات ہو رہی ہے، آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، بلکہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے سے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد عارف عباسی صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت شکریہ، اور بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، ہمیشہ انہوں نے بڑی نپی تلی گفتگو کی ہے، بہت شکریہ عارف عباسی صاحب۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اون شرازی فیلڈ میں کام کرتے رہے ہیں، تمام تر سیاسی پیچیدگیاں، سیاسی اتار چڑھاؤ کو بڑی خوب انداز سے جانتے ہیں اور خوب انداز سے بیان بھی کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں گفتگو کا آغاز
سب سے پہلے چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے کیا جائے. عارف عباسی صاحب، خان صاحب یا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہو گئی، ان کے وکیل کی بھی ملاقات ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کی بھی ملاقات ہو گئی، لیکن یہ واویلا ایک دشمن ملک کے چینل پر جا کے وہاں پر یہ پروپیگنڈا کرنا جس سے پورے ملک، پوری ریاست کو جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ مشکل میں پڑ جاتی ہے کیونکہ کیسے ڈیفینڈ کیا جائے اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ملاقات کی آپ نے بات کی، یہ قانونی آئینی پرزنر کا حق ہے، پرزنرز رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ایک شیڈیول ہے جیل کا، جیل کے مینیو کے مطابق ملاقات کرائی جائے اور اس کو ایسے ماحول میں رکھا جائے جس کی اپروول جیل مینیو میں دی گئی اور قانون جس کو سپورٹ کرتا ہے. جی. عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بائی برتھ ہیرو ہے. مطلب 17 سال کی عمر میں اس کو دنیا کی شہرت، عزت، دولت، ہر چیز اس کے قدموں میں تھی، اور پچھلے 50-55 سال غیر متنازع طور پہ وہ قوم کا ہیرو رہا ہے. ہر سطح پہ، سوشل میدان میں دیکھ لیں آپ، اس کو کھیل میں دیکھ لیں آپ، اس کو بعد میں سیاست میں آیا تو 26 سال 27 سال لگا کے گراس روٹ لیول سے جدوجہد کر کے وہ آئی ایس لیول پہ پہنچا. تو ایسے شخص کو جب اس طرح قید تنہائی میں رکھا جائے، ایسے شخص کو جو 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی باہر نہ نکالا جائے، ٹھیک ہے، ایسے شخص کے ساتھ اس کی قانونی حق، اس کی بہنوں کی ملاقات، اس کے وکلا کی ملاقات، اس کے عزیز و اقارب کی ملاقات، جن کو آپ کا ہائی کورٹ آرڈر کر رہا ہے، 3 معزز جج صاحبان آرڈر کر رہے ہیں، اور اس آرڈر پہ آج تک اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا جس طرح میں اس پہ عمل درآمد ہوا کہ نہیں، آج اس میں نہیں، وہ اور تھا. وہ جو آرڈر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سر میری بات سنیں، کیا یہ آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے؟ آرڈر تو ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں، اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو کیا اس میں یہ بات تھی کہ اس کے بعد سیاسی بیان بازی اور یہ سب کچھ نہیں؟ سیاست کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کسی بھی، چاہے وہ قید میں آئینی پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے لا بھی کیا ہوا ہے، میں اسمبلیوں میں بھی رہا ہوں، قانون بھی. اچھا عباسی صاحب آپ سنیے گا، میں نے انٹرپٹ کوئی ایسا، ڈاکٹر صاحب ایک لفظ، جی، کوئی ایسا آئینی کلاز مجھے بتا دیں جس میں پابند سلاسل شخص کے سیاسی رائٹس کٹ آف ہوتے ہیں. اس کا ووٹ کا رائٹس ہے، اس کا ووٹ کا رائٹس ہے. ٹھیک ہے، وہ اب آپ نے موقف اپنا رکھ دیا عباسی صاحب، وہ اپنی چیز کنوے کر سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی آئین میں درج نہیں ہے. تو کیا چینی پھینک دینا، کال کوٹھڑیوں میں بند کر دینا، ایک خاتون، ان کی اہلیہ محترم نواز شریف صاحب کے، جو کہ اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ اپنی اہلیہ سے فون پہ بات کرنا چاہیں، بستر مرگ پر وہ پڑی ہوئی، یہ کون سا قانون ہے کہ آپ ان کو فون کرنے کی؟ سنیں، آپ ان کو اجازت نہیں دی. اوکے، بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نے کہا ہمارے لیڈر ہمارے ہیرو ہیں، ہر ماں کو اپنا بچہ ہیرو لگتا ہے، ہر سیاسی جماعت کو اپنا لیڈر ہیرو لگتا ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو ہونا چاہیے اور ڈیفینیٹلی آپ کریں گے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ کا کوئی پروگریٹو نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی اختیارات نہیں ہے؟ کیا کوئی پرزنر لا نہیں ہے؟ کیا کوئی جیل مینول نہیں ہے کہ کس طرح ملاقات ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو اے سی اترواتے تھے، آپ لوگ تو ٹی ویاں جو ہیں ان کی بند کروا دیتے تھے، تو خود بھی تو آپ بتائیں اور کہیں کہ جی ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ابھی ہم بھگت رہے ہیں. نہیں، میری بات، جیل سپرنٹینڈنٹ کوئی آل اینڈ آل نہیں ہے، وہ پابند ہے پرزنر رول کا. وہ جو بک بنی ہے نا، ٹھیک ہے، اس بالکل رول کا، اس رول میں جو لکھا ہے وہ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ نہیں مانتا، جیل سپرنٹینڈنٹ اس صورت میں آپ کی ملاقات روک سکتا ہے. وہ بھی پھر کورٹ میں چیلنج ہوتی ہے اگر آپ جیل کے رولز کو وائلیٹ کریں، امن امان کا مسئلہ بنائیں، اگر کوئی ایسی حرکت کریں جو قانون کے خلاف ہو. جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، خدا نہ خواستہ وہ خدا نہیں ہے، اس کے پاس لامحدود اختیارات نہیں ہیں. ہی از ون آف دا پبلک سرونٹ ہو از باؤنڈ انڈر دا لا. اور وہ بندہ جو ججوں کے آرڈر، جیل سپرنٹینڈنٹ کین ناٹ سپرسیڈ دا جج، ہائی کورٹ جج. اگر وہ ہائی کورٹ کے ججوں کے آرڈرز کو وائلیٹ کر رہا ہے، ان کو نہیں مان رہا، تو میں تو سمجھتا ہوں وہ جیل سے زیادہ حکومت کا ملازم ہے، وہ ریاست کا ملازم نہیں. ہر سرکاری ملازم ریاست کا ملازم ہوتا ہے. بیوروکریسی پابند ہوتی ہے ریاست کی، ریاست کے قانون کی. حکومت کی غلام یا حکومت کی پابند بیوروکریسی نہیں ہوتی. اس وقت ساری بیوروکریسی غلامی کے کردار ادا کر رہی ہے. میں اس کو نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کیا ایک سزا یافتہ شخص کو، ایک شخصیت کو
जेल से गिरफ्तार करके ले जाया जा सकता है, सजा याफ्ता शख्स को जेल से दोबारा गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा सकता उसमें ये होता है कि अगर कोई और केस किसी प्रिजनर को वो सजा याफ्ता हो, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो मुतलका अदालत जिसने उसको सजा है? क्या दी वजीर है, आजम एसी उतार सकता है, टीवी उतार सकता वजीर है? आजम ऐसी नहीं उतार सकता, टीवी नहीं उतार सकता। वो जो उनके साथ डॉक्टर जो साहब, वो इस सहूलियात जो जेल मैनुअल में लिखी हुई हैं वो किसी कीमत सर पर मुझे किसी आप को एक बात इख्तियार नहीं बताएं, खत्म बल्कि करने मैं ये बात अब आपसे नहीं करूंगा, मैं जुल्फिकार अली भट्टी साहब, मुझे आप ये बताएं, ये कहां लिखा है देसी मुर्गे खिलाने? ये कहां लिखा है आप देसी घी खिलाते हैं? ये कहां लिखा हुआ है कि आप शहद खिलाते हैं? ये कहां लिखा है जेल मैनुअल में कि एक्सरसाइज मशीनें जो है वो आप फराहम? कितने सियासी असीरान और कैदी हैं आज भी दुनिया भर में हैं, आप मुझे कोई एक मिसाल बता दें। इतना प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, ये सारा कुछ लवाजमात। आप लोग तो कहते थे कि हमें जी वो पैर सीधे हमारे नहीं होते जिस कमरे में हमें बंद किया जाता है, ख्वाजा साहब वाले वाकयात हैं, चीनी अंदर फेंक देना, चींटियों का अंदर आ जाना, और बहुत सारी बातें। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा ये अफसोस लगता है कि जो भी ये जमात 2014 से आप देखें ना, यहाँ पे आपके सामने आपका जहाँ हम बैठे हैं पीटीवी पे, यहाँ पे पता नहीं किस कानून ने, किस आइन ने इनको यहाँ पे पीटीवी पे हमला करने की इजाज़त दी थी। आपको वो दिन भी याद होगा, हमें वो दिन भी याद है कि जब हम यहाँ लाजिज में थे तो यहाँ सामने टेंट लगा हुआ था, वो भी मुझे कोई पता नहीं वो किस कानून और किस आइन के तहत लगा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ हमारी निश्चित असम्बली के जो जंगले हैं जी उनको तोड़ा जा रहा था जी जी और हमारे भाई कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो सारी चीज़ें कर रहे थे। मुझे वो दिन भी याद है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो बाहर अपना अमेरिका में तकरीर फरमा रहे थे कि मैं जाते ही जाके मैं एसी उतार दूँगा। वो भी पता नहीं किस कानून और जेल मैनुअल के तहत ये काम हो रहा था। मुझे वो दिन भी याद है कि जब ये अब आज गालिबन मैं अगर गलत ना हूं 5-4 जुलाई थी 2019, जब सेनेटर्स और कुछ पार्लियामेंटेरियंस एक बड़ी तादाद में मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए और 3 हफ्ते से ज्यादा लगा उनको उनसे मुलाकात नहीं करने दी। देखें, मैं इस साइड पे आ रहा हूँ, मेरी बात सुने। मैं ज़रा याद अपने भाइयों को और मैं अपने दोस्तों को याद करवा रहा हूँ। मुझे वो दिन भी याद है कि जनाब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते थे कि हमारा तो कोरम भी पूरा नहीं होता, और वो भी दिन याद है कि जब हम लोगों पे, इवन मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए। मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के यहाँ मीडिया पे बैठ के कह रहा हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मेरे पास हालांकि लाइसेंस ही, सर वो कह रहे हैं बासी साहब, वो कह रहे हैं वो हीरो हैं जो मर्जी अच्छा करें, मेरी बात, पर्चे काटें तो काट दीजिए। इसी हीरो को लाने के लिए मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए। अच्छा, और मैं 3.5 साल तक इन मुअज़्ज़ज़ अदालतों में धक्के खाता रहा। मुझे हमें वो सारी चीज़ें याद है, हमारे लीडर के साथ क्या किया गया, फिर मैं अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा देखिए, आपने इस प्रेसिडेंट को खत्म करना है, आपने ये मिसाल खत्म करनी है। जी जी, जैसे आज बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया, सुने सर डॉक्टर साहब, जैसे बुर्दबारी का आपने मुजाहरा किया, नो डाउट कि ये एक बहुत गुड विल जेस्चर था, एक बहुत अच्छा ये आपने एक प्रेसिडेंट सेट किया, और आपने जो है उनकी हमशीरा को उनसे मुलाकात करने दी, उनका राइट भी था, बात समझ में आती है। ये आप लोगों पर इतनी मुश्किलात गुजरी, इतने सख्त हालात गुजरे, आप लोग इंडियन चैनल पर जाकर आप लोगों के किसी बंदे ने प्रोग्राम क्यों नहीं किया? और जब आपने ये प्रोग्राम देखा आपको कैसा लगा? देखिए, मैं अब छोटी सी बात करूं, मुझे अच्छी तरह याद है जब इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो अभी शुरू होने वाली थी या वो माहौल बना हुआ था, तो जनाब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने अपने खड़े हो के असम्बली फ्लोर पे ये कहा था कि ये पाकिस्तान जो है ये इंडिया के साथ जंग लड़ेगा, इनके पास तो गोला बारूद के पैसे भी नहीं है। ये आपने सुना होगा। जी मैंने सुना। अगर मेरे भाई ने नहीं मुझे सुना तो अलीमा दोबारा खान साहिबा की वो स्टेटमेंट भी बल्कि डॉक्टर साहब याद है। अच्छा, आप मैं अब्बासी साहब ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि अगर देखें हम ये सारे, ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, ये हमारी अफवाज हैं, ये इदारे हैं, ये सारा निज़ाम है, ये असम्बली है, तभी हम कोई यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई किसी की हुकूमत आएगी, कोई वज़ीर आला बनेगा। ये इस मुल्क के साथ वाबस्तगी जो है
اگر وہ اس حد تک چلی جائے کہ یہاں ہم جا کے انڈین چینل کا انڈیا نے ہمیں یہاں پہ اقتدار دینا ہے، کیا انڈیا نے ہمارے صوبوں کی یا ہمارے ملک کی حفاظت کرنی ہے؟ اور دیکھیں یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انسیولائزڈ میں کہہ لوں، میں زیادہ سخت لفظ تو نہیں بولنا چاہتا، میں نہ کسی کو غدار کہنا چاہتا ہوں، لیکن لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی خدا کا خوف کھائیں اور اس ملک کے لیے سوچیں، اور یہ کام جو ہے نا اس ملک کو چلنے دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ تاخیر نہیں ہوئی آپ کی جانب سے بھی؟ ملاقات اگر جلد ہو جاتی نہیں، گو کہ آپ کا ایک موقف ہے دیکھیں کہ سیاسی بیان بازیاں انتشار کی طرف بڑھ جاتے یہ ہیں دیکھیں معاملات۔ تاخیر کی بات نہیں، دیکھیں آپ یہ سنیں کہ یہاں پہ ہمارے پارلیمانی منسٹری کے جو فیڈرل منسٹر ہیں جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے بھی یہ اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دی تھی اور سینٹ میں بھی کہ بالکل وہ محفوظ ہیں اور ان کا کوئی صحت مند ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ایسا بیانیہ وزیر مملکت قانون نے بھی منگل کے دن بیانیہ دیا تھا ملاقات کا۔ بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں یہ کتنی، یہ اب آج ان کو ہی شرمندگی ہوگی اور میرے خیال میں انڈین چینلز کو بھی شرمندگی ہوگی۔ نہیں آج ان کا سر ختم ہو گیا، چونکہ آج کی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک منٹ، میں کیونکہ نہیں چاہ رہا تھا، میں اون شرازی صاحب کے پاس جا رہا تھا، ویری کوئک رسپونڈ کیجئے گا عباسی صاحب، میرے لیے آپ بڑے قابل احترام ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ خان صاحب کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خبر آپ کو کہاں سے پتہ چلی تھی؟ دیکھیں نہیں سر میرے کو مختصر بتائیے گا سر، یہ آپ کو انڈین چینل سے پتہ چلی؟ یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ ملنے نہیں دیں گے۔ جی سر سر آپ میں نے نہیں دیکھے، میں نے آپ سے بہت ہی مختصر پوچھا مختصر ہے، ہی آپ کو بتا کہاں رہا سے پتہ ہوں، چلا؟ نہیں تو ہمیں پتہ اس طرح چلے کہ جب نہیں ملنے رہے سر نہیں آپ کا موقف یہ کہ انڈین چینل اور افغانستان کے چینل سے یہ ضرور ہے، ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے سنیے عباسی صاحب، میں نے اون صاحب کا ٹائم آپ کو دے دیا، پہلے ہی میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں میں نے کہ ہمیں شکوک و شبہات تھے، مجھے یہ بتائیں سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی؟ سر مجھے اس سوال کا جواب دیں، آپ نے ان پہ ریلائے کیا، آپ نے ان پہ سنیں نا سر، سن تو لیا میری بھی سن، اس سے پہلے اب میری سن لیں سر، جو پاکستان کے غباروں کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مخبر ہیں، جو کہتے ہیں پاکستان کی ٹڈیوں نے حملہ کر دیا، جو کہتے ہیں یہ پاکستان کا کبوتر مخبری کرنے کے لیے آ گیا، آپ نے ان پہ یقین کیا اور آپ نے دوسرے دشمن پہ یقین کیا جن کے ساتھ اس وقت ہمارے حالات کشیدہ ہیں، یعنی آپ کو ان دونوں پہ یقین آیا اور آپ نے یک دم جا کر انڈین چینل پر بیٹھ کر، یعنی پہلے آپ کہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا ہمیں بچائے گا، تو اب مجھے لگتا ہے کہ مودی آپ کو بچائے گا، اس کا یہی مطلب ہوا؟ نہیں ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں، سمجھتے تھے اور سمجھتے رہیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عباسی صاحب سے ایک سوال میں سب سے بڑا ہمارا دشمن انڈیا ہے۔ اچھا عباسی صاحب ایک سوال کیجئے گا، دل پر ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیے گا، انڈین چینل پر آپ نے جب اپنے رہنماؤں کو دیکھا آپ کو اچھا لگا ہے برا لگا؟ نہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں، ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں، وہ دوسرے اس میں دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، وہ کبھی بھی آپ کے ملک کے ساتھ بلائی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے اچھا، میں شیرازی صاحب ابھی آپ کی طرف آتا ہوں۔ شیرازی صاحب یہ تمام تر صورتحال آپ نے دیکھی ہے، میں نے گو کہ معذرت چاہوں گا آپ کا کچھ ٹائم، لیکن وہ میں ٹائم پورا کروں گا، ایڈجسٹ کروں گا۔ مجھے شیرازی صاحب یہ بتائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ کنفیوژن یہ ہے کہ یہ کیسی مثال قائم کی جاتی ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات میں، سائفر تھا ایک زمانے میں، پھر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، پھر مودی تھا، مطلب یہ ایک سینٹیمنٹ کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اب جا کر دشمن ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جب پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو پروف کروں گا۔ جی اون شیرازی صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ایک تو شکریہ کہ آپ ہمارے پاس بھی آ گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں معزز سیاستدان بیٹھے ہیں، یہ بات کریں گے سیاسی حوالے سے، میں تو تجزیہ کرتا ہوں، اور ابھی دو باتیں کی عباسی صاحب نے، ایک انہوں نے کہا کہ ریاست کی بیوروکریسی ملازم ہوتی ہے اور بیوروکریسی حکومت کی ملازم نہیں ہوتی، تو کے پی میں بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ کیا بیوروکریسی ساری اسلام آباد پہ چڑھائی کے وقت کے پی کی موجود نہیں تھی؟ کیا گاڑیاں یہاں پہ جو بعد میں بھی 3-4 مہینے کھڑی رہی اور ابھی تک بھی کچھ ہیں، وہ کے پی حکومت کی گاڑیاں نہیں تھی؟
تو وہ ریاست کی گاڑیاں نہیں تھی، وہ پھر علی امین گنڈاپور صاحب کیسے لے کے آئے تھے؟ تو پوری انتظامیہ کے پی کی ہم نے یہاں پہ کور کیا، ہم وہاں سے لے کے جب یہ لانگ مارچ جو تحریک انصاف کہتی تھی، اور میں تو اس سے کہتا ہوں کہ وہ کیپٹل پہ دھاوا تھا، وہ جب دھاوا بولا گیا تو اس وقت تو پوری ریاستی مشینری جو صوبائی مشینری تھی وہ استعمال کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کا بڑا پرانا طریقہ کار ہے کہ یہ ریاستی جو بیوروکریسی ہے اس کو حکومتی طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا بات جو عباسی صاحب نے کہی کہ جی جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس یہ پارز ہیں، یہ پریراگیٹو ہے کہ اگر کوئی شخص امن و امان کے لیے خطرہ بن رہا ہو، ایک شخص بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے جس میں وہ آرمی چیف کے بارے میں، چیف جسٹس کے بارے میں، فیلڈ مارشل کے بارے میں ایسے بیانات اس کے آ رہے ہیں، اس کے نام سے ٹویٹ ہو رہے ہیں، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے خود کو وہ ڈسٹنس نہیں کر رہا، نہ اس کی پارٹی ڈسٹنس کر رہی ہے، نہ اس کی بہنیں ڈسٹنس کر رہی ہے، نہ وہ خود ڈسٹنس کر رہا ہے، اور وہ ایسے بیانات اس سے ٹویٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ دعوے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے حلف لیے جاتے تھے، آپ نے دیکھا عدم اعتماد کے بعد باقاعدہ طور پہ حلف لیے گئے، اور ان حلفوں کے شیرازی صاحب آپ لوگ صحافی ہو، آپ لوگ خیبر پختونخوا کی عوام کی آواز کیوں نہیں بنتے؟ وہ کہتے ہیں اغوانیوں کو نکالو، وہ کہہ رہے ہیں یہ اغوانیوں نے ہماری کاروبار متاثر کر دیا ہے، دہشت گردی میں یہ ملوث ہیں، یہ جو منشیات کی سمگلنگ اس میں یہ ملوث ہیں، 30,000 ٹن کی سالانہ جو ہے پروڈکشن افیون کی افغانستان میں ہو رہی ہے، ہم برباد ہو گئے، لیکن یہ اغوانیوں کو نہیں نکالتے۔ آپ ان کی آواز کیوں نہیں بنتے صحافی؟ ڈاکٹر صاحب میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں زمان پارک گیا تھا یہاں سے کور کرنے، میں وہاں پہ اپنے وی لاگز میں باقاعدہ طور پہ افغانی دکھائے تھے، اور وہ افغانی بولے تھے کہ ہاں ہمارا تعلق جہاں سے ان کا تعلق بھی افغانستان سے تھا، وہ زمان پارک کے باہر بیٹھے ہوئے تھے جب یہ گرفتاری سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے یہاں پہ یہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ تھا، اس پہ بھی، اور اس کے بعد جو دوسرا جلسہ ہوا سنجانی کے مقام پہ، وہاں پہ بھی باقاعدہ طور پہ افغانی موجود تھے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے صفوں میں جب یہ لانگ مارچ کے لیے آتے ہیں یا جو کوئی چڑھائی کرتے ہیں اس میں افغانیوں کی ٹھیک ٹھاک تعداد موجود ہوتی ہے، اور یہ طے شدہ ہے، اور یہ میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، اور میرے پاس وہ ویڈیوز ابھی تک بھی موجود ہیں اور میرے یوٹیوب ٹھیک چینل ہے، پہ یہ میں آپ کی نہیں بشمول میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ ہم جتنے اہل قلم ہیں یا ہمارا فورتھ پلر سے تعلق ہے، یہ ہماری ایک پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایک پروونس کے جو لوگ ہیں ان کے سیریس کنسرنز ہیں، گریونسز ہیں کہ اغوانیوں کو نکالا جائے، تو اس کی ہم بھرپور آواز۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ میں پھر عباسی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عباسی صاحب کو آپ رسپونڈ کر رہے تھے۔ ہاں جی عباس صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ اس قسم کا یہ اپنا بناتے ہیں نا بیانیہ کہ جی ہم نے بالکل اس معاملے پہ جو ہے انڈیا کے معاملے پہ ہمارا کوئی مطلب ہمارے تعلقات ہیں اور ان کے تعلقات نہیں ہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈپلومیٹک ریلیشن اور چیز ہوتی ہے، جی، اور کسی ملک کے ساتھ، آپ کے دشمن ملک کے ساتھ جو دیکھیں نا، اب جنگ ہوئی تو جنگ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تھے، تو آپ بتائیں کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نہیں دی اور اس کے ان ٹائم فیصلے نہیں ہوئے، اور کتنی سٹرانگلی ہم نے اس جنگ کو کنٹیسٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری دنیا میں عزت بنائی، پوری قوم۔ تو اب ہمیں یہ شرم والی بات ہے بار بار یہ کہیں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی کسی ملک کا کہ ہاں جی وہ تو ان کو بھی پتہ ہے کشمیر کی، میں پھر وہی بات آ گئی، میں کہوں گا کہ کشمیر، ہاں جی دیکھیں آپ نے اصل میں آپ نے انڈیا کو فائدہ پہنچایا، آپ نے کشمیر کا فائدہ پہنچایا، آپ نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جناب پرائم منسٹر، میں آپ کو بتاؤں پرائم منسٹر میں یہ اپنا عمران خان صاحب تھے، تو ان کو یہ کہا گیا نا جب انڈیا کے بارے میں تقاریر ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے اسپیچ کی، میں اسمبلی میں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں انڈیا پہ بم گرا دوں، میں حملہ کر دوں، میں سر انہوں نے یہ مظفرآباد کی یونیورسٹی گراؤنڈ میں کہا تھا، لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، بلکہ میں آپ کو رسپونڈ کا موقع دیتا ہوں، 1 منٹ میں آپ کو دوں گا، میں بات نہیں کروں گا عباسی صاحب۔ وہ مظفرآباد کی یونیورسٹی گراؤنڈ میں مجھے یاد ہے، جلسہ میں نے ارینج کیا تھا، میں اس جلسے جی میں بتاتا ہوں، میں خود وہاں پہ تھا، یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی لائن آف کنٹرول پار کرنے کی کوشش کی نا وہ ملک دشمنی کرے گا، یہ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ آپ صرف ایک بات بتا دیجئے سر تھرو آؤٹ، ایک تو یہ میں آپ کی بردباری پہ
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک سیاسی بصیرت بھی ہے, اچھی پرورش کا نتیجہ بھی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کہا کہ یہ ہندوستان کے چینلز پر آ کے ان کو نہیں اس طرح بات کرنی چاہیے تھی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور آپ نے پی ٹی وی کے اس فورم پہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اب آپ یہ بتائیں سر, پورے پاکستان سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے, پورے پاکستان میں ادھم مچا رکھا ہوا ہے, پورے پاکستان کے اندر ہمارے روزگار کو تباہ کر دیا ہے, ٹیررزم ہے, نشہ ہے, ہمارے نوجوان جو ہے آئس اور پتہ نہیں کن کن نشوں میں آج اس لعنت میں پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ کیوں ان کو خیبر پختونخوا سے نہیں نکال رہے, کیا لگتا ہے؟ پہلے تو میرے بھائی نے کہا جی بیوروکریسی, اس کا میں رسپونڈ کر دوں کہ کے پی کے کی کسی یونیفارم پرسن کو کسی نے کھمبوں پہ جھنڈے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا پنجاب کی طرح. جی کسی یونیفارم پرسن کو کرسیاں لگاتے ہوئے کے پی کے میں نہیں دیکھا ہوگا ہاں, پنجاب کی ایکسکویٹر طرح. مشینیں لاتے ہوئے دیکھا ہے, نہیں, میری بات سنیں نا. ایکسکویٹر مشینیں اس لاتے ہوئے وقت دیکھا ہے, پنجاب گاڑیاں ان کو خود پولیس- ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھا ہے پنجاب سر. پولیس ایک ونگ بن چکی ہے اس کا پاکستان مسلم لیگ کا, جس طرح کا ان کا عوام کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, مخالفین کے ساتھ رویہ, اور جس طرح ان کی پارٹیسپیشن سر, پشاور ہائی کورٹ کو کیوں انٹرویو کرنا پڑا کہ پولیس نہیں جائے گی؟ یہاں پہ پکڑی گئی تھی وہ گاڑیاں, یہاں پہ پکڑی گئی تھی, آکشن کی جا رہی تھی. آپ کو بھی مار پتا ہوگا روڈ کس پہ بینر, پولیس اہلکار لاہور کے مار روڈ پہ بینر لگا رہے ہیں, اور وہ تصویریں ہیں. کرسیاں جلسہ گاہ میں لگا رہے ہیں, کرسیاں لے کے آ رہے ہیں, وہ تصویریں. ایسا کچھ بھی کے پی کے میں نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. کے پی کے میں پشاور ہائی الحمدللہ کورٹ کو کیوں فیصلہ اس کرنا لیے پڑا؟ کہ کوئی ایک شخص وہاں گیا, اس نے اپلیکیشن دی, اور اس نے وہی کیا جو قانون کہتا تھا. ہم خود چاہتے ہیں کیا صرف- اسلام آباد کی چڑھائی میں کے پی کے کی یار انوالومنٹ نہیں, نہیں بیچ تھی؟ میں نہیں دیکھو سر. جی یہ اچھا مجھے چلیں ٹھیک ہے شرازی صاحب, مجھے یہ بتا دیں سر کہ کیا اسلام آباد یا ریاست پاکستان پہ چڑھائی میں خیبر پختونخوا کے اکوپمنٹس, اس کی بیوروکریسی نے کیا آپ کو ایکسکویٹر مشینیں حوالے نہیں کی جس کو لے کر میری آپ بات چڑھے؟ سن, سر میری ایمبولینس بات سے لے کے سن. آئے ہیں. اسلام آباد میں چڑھائی کو آپ غلط لفظ پر, اسلام آباد ہم کوئی کسی اور کا دارالخلافہ نہیں, ہمارا دارالخلافہ ہے. اس ملک کی بنیاد میں ہمارے پریکٹیکلی ہمارے اجداد کا خون ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام آباد آنے سے ہمیں کسی کا باپ بھی نہیں منع کر سکتا. سر اگر آپ کہیں کہ ہم بار بار دیں گے, ہم پلاشیں بار بار آئیں گے, تو چڑھائی ہے ہمارا نا سر. سر دیکھیں ٹھیک ہے, میں عباسی صاحب ہم کیونکہ بار مجھے بار بریک آئیں کا گے, کہا جا ہمارا رہا ہے. جمہوری آئینی بالکل قانونی حق بالکل ہے. عباسی کوئی صاحب, پیدا نہیں ہوا ہمیں کوئی نہیں اسلام روک آباد میں سکتا, آنے سے منع ہاں کرنے سے. کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ خندقیں کھودیں گے, کفن تیار لے کر جنہوں نے خندقیں کھودی ہیں آپ کے سامنے ہیں. سر وہ ریڈ جی ٹی زون, روڈ پہ, موٹر وے پہ خندقیں کھودی ہیں, ریڈ زون اور وہ آپ بلو کے ایریا سامنے کی ہیں. آگ جو ہے مجھے آج تک یاد ہے. دیکھیں میں اس طرف آپ کو اس طرف لے کے جانا ہی نہیں چاہتا, یہ آپ مجھے بالکل پتہ ہے. تو میں سر یہاں آپ تو کے سٹنگ وزیر اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ گربان سے پکڑ کے باہر نکالا. میں آپ کی جمہوریت یہ کون سا, یہ جمہوریت ہے؟ نہیں, آپ سٹنگ وزیر اعظم کو کہ گربان سے مجھے باہر بریک کا کہا جا رہا ہے. یہ کون سا جمہوریت ہے؟ شخص اس ملک یہ کا جو انتشار ہے سر, یہ مجھے اون صاحب عباسی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کی طرف آگے بڑھوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے بانی پی ٹی آئی کا کال مجھے گیا. انہوں نے کہا کیا کوئی بھی ریاست اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت دے سکتی ہے, راستے بند کرنے کی اجازت دے سکتی ہے؟ یہ میں نے نہیں کہا تھا, یہ پریسیڈنٹ آپ لوگوں نے ہی سیٹ کیا تھا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے اگلے موضوع پہ بات کریں گے. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت, مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے. یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں. گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے ایشیائی ممالک میں بدترین کیٹسٹرافی کا, سیلاب کا, لینڈ سلائیڈنگ کا, سمندری طوفان جس نے تباہی مچا دی ہے, اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک 1100 کے قریب افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں.
کس کو اس پہ مورد الزام ٹھہرائیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جن کا ذرا برابر کنٹریبیوشن ہے کاربن ایمیشن میں، وہی اس تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ 2004 میں جب سری لنکا میں اور اس کے نواحی علاقوں میں سونامی آئی تو پاکستان نے اس وقت بھی مدد کی اور اس وقت بھی پاکستان نے مدد کی، لیکن ہمارا ایسا دشمن جس کا کوئی کیلیبر ہی نہیں ہے، یعنی پاکستان مدد کرنا چاہ رہا ہے سری لنکا کی تو فضائی حدود بند کر دی، راستہ بند کر دیا، اب سمندر کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی، ان کے لیے بلینکٹس کا دیگر جو ہے ان کی ضروریات زندگی جو ہے اسے پورا کیا جائے گا۔ وہ ایک طرف ہے، لیکن اب یہ جو لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں ان کی کمپنسیشن کا کیا ہوگا؟ رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا میں 604، سری لنکا میں 410، تھائی لینڈ میں 176 اور ملائیشیا میں 3 افراد اس وقت تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شدید تباہی کے بعد سری لنکا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سری لنکن صدر انوار کمارا نے اس تباہی کو 2004 کے ہولناک سونامی سے بھی زیادہ نقصان قرار دیا ہے۔ ماہرین کی رائے جانیں گے، ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا تدابیر اختیار کی جا سکتے ہیں اس تنگ نظر پڑوسی جس نے سری لنکا کے متاثرین کی مدد کے لیے بھی فضائی حدود بند کر دی، اس پر بھی جو ہے ہم بات کریں گے۔ اور طلعت طفیل بھٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ماحولیات ہیں۔ طلعت صاحب، بہت بدترین سیلابی کیفیت ہے، صورتحال ہے، ایک تو مونسون کا ایک خطرناک سپیل تھا، پاکستان نے بھی اس کو دیکھا بھگتا، یہ موسم ان ایکسپیکٹڈ رین فال اور سیلابی صورتحال کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا صرف اس میں ایک ریزن جو ہے وہ کاربن ایمیشن ہی ہے، ماحولیات کا ہی اس میں زیادہ عمل دخل ہے، یا نیچر کروٹ بدل رہی ہے سر؟ آپ کی پہلی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ انٹینسیفائی یا شدت تو اختیاری انہوں نے کر لی ہے، اور اس کے اندر جو کروٹ جو بدلنا ہے وہ اس میں تھوڑی سی جو چینجنگ ہے وہ ہمارے موئسچر کے اندر ہے۔ ہوا جب گرم ہوتی ہے تو یہ 9% زیادہ موئسچر اپنے میں ہولڈنگ کیپیسٹی رکھتی ہے، اور اس ٹائم اگر آپ یہ جس ریجن کی آپ نے بات کی ہے جہاں پہ فلڈز آئے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ابھی سمندر بھی گرم ہے، زمین کے اوپر بھی ٹیمپریچر 1.3 سے اوپر ہے آن ایوریج گلوبلی، اور اس کے بعد مونسون کا سپیل بھی ہے۔ جیسے پاکستان میں یہ انٹینسیفائی ہو چکا ہے، یہ پوری دنیا میں انٹینسیفائیڈ ہے، تو اب ہم اس سے، یہ نیو نارمل ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اب ہمیں اس کے ساتھ ہی آگے زندگی گزارنی پڑے گی، اور اس طرح کے معاملات اب اور آئیں گے اور زیادہ انٹینس قسم سے آئیں گے۔ آئی تھنک ابھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو گلوبل اوور شوٹ کی بات ہم اندر نہیں رکھتے، جو کہ 2024 تھا وہ آج تک کا سب سے گرم ترین سال تھا، اور 2025 بھی اس سے کم نہیں ہے، تو ہم آلریڈی ایک کہہ لیں کہ 1.5 کا جو درجہ حرارت ہے جو لمٹ پیرس ایگریمنٹ کے اندر سیٹ کی گئی تھی اس کو کراس کر چکے ہیں ایک سال کے اندر۔ اب یہ اس کے امپلیمنٹیشنز ہیں، جو اس کے ریئیکشنز ہیں جو نیچر کے اندر آ رہے ہیں۔ پیرس ایگریمنٹ میں تو کمپنسیشن بھی تھی سر؟ ہاں بالکل کمپنسیشن تھی، مگر اس کے ساتھ ایک کریٹیکل ایویڈنس ساتھ لگانا بہت ضروری تھا، جس کو ہم ویدر ایٹریبیوشن سٹڈیز کہتے ہیں، اور یہ وہ سٹڈیز ہیں کہ جو سائنٹیفکلی ہمیں یہ پروف کر کے دیتی ہیں کہ یہ جو ڈیزاسٹر آیا ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زیادہ انٹینسیفائیڈ ہے، اور اس طرح کی سٹڈیز ابھی کیونکہ آن گوئنگ ڈیزاسٹر ہے جو چل رہا ہے تو اس کے بعد کی جائیں گی، اور آپ کو نہیں لگتا سر کہ ایک گا۔ بڑی ہیوج اور انٹرنیشنل یہ گلوبل ارتھ سمٹ کروانے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک کاپ ہماری ابھی ریسنٹلی ختم ہوئی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک کامیاب کاپ تھی تو میں بالکل بھی اس کا اعتراف نہیں کروں گا، اس میں بہت ساری خامیاں تھیں، جس میں سب سے سر بڑی 26 سال قبل جو ہے گلوبل ارتھ سمٹ ہوا تھا، برازیل میں ہوا تھا غالباً، بالکل پہلا گلوبل ارتھ سمٹ تھا، اس سے لے کر اب تک جو وعدے کیے تھے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے وعدوں کو کیا وفا کیا؟ انہوں نے تو کاربن ایمیشن بڑھا دی، انڈسٹریلائزیشن انہوں نے بڑی تیزی سے کی۔ بالکل انہوں نے انڈسٹریلائزیشن بڑی تیزی سے کی، اور کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ ہمارے نیبرز کا ہی سب سے زیادہ ہے دنیا کے اندر۔ بٹ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ والی کاپ تھی، یہ کاپ آف امپلیمنٹیشن اور کاپ آف ٹروتھ کے نام سے یہ جانی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو امپلیمنٹیشن کے نام پہ جو ہمیں جو پاتھ ویز تو ہمیں ملے ہیں وہ ایک گلوبل گول آن اڈیپٹیشن، اور ساتھ فاسل فیول سے ڈی فاسلائزیشن ہونے کے لیے ہمیں ایک پاتھ ویز دیا گیا ہے، بٹ اس کے ساتھ جو پیٹرو اسٹیٹس ہیں وہ اس کو ایک ریڈ لائن کی طرح سمجھتی ہیں کہ جیسے ہی آپ فاسل فیول کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ریڈ لائن ہے ان کے لیے، تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا یہ جو انٹرنیشنل پروسیس ہے تھوڑا سا سلگش ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں پروگریس ہو رہی ہے۔ سر کلائمیٹ ریزیلینٹ پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی، اڈاپٹیشن کی تو آپ نے بھی بات کی، تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا اتنی کیپیسٹی ہے ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی؟ ویل ابھی تو فرسٹ ورلڈ کنٹری بھی کی کیپیسٹی نہیں ہے، اگر ہم اسی سال دیکھیں تو ہالی ووڈ میں ایک آگ لگی تھی جس میں $270 بلین کا نقصان ہو گیا تھا، اور وہ یو ایس سے ہے،
جی تو کسی بھی ملک کے پاس یہ کیپیسٹی ہے نہیں ہے کہ وہ اسے کنٹرول کر سکے. اس کے ساتھ رہنا یا اڈیپٹ کرنا یا اس کی ریکوری جو ہے اس کے اندر بات کی جا سکتی ہے. جو ڈیولپ نیشنز ہیں ان کے پاس ریکوری کے چانسز بہت تیز ہیں. جیسے ابھی آپ نے سری لنکا کی بات کی تو ان کے پرائم منسٹر نے آلریڈی اس چیز کی اپیل کر دی ہے, مگر ہم کبھی USA کو اپیل کرتے ہوئے نہیں سنیں گے, کبھی جرمنی کو اپیل کرتے ہوئے نہیں سنیں گے, کبھی جاپان کو نہیں سنیں گے. سو یہ تھوڑا سا فرق ہے. جو ان کے اکانومیز ہیں وہ اتنے ریزیلینٹ ہے اور ان کے پاس ڈس انٹیگریٹڈ ڈیٹا سیٹس جو کہ عام لوگوں کا کہ کہاں پہ کتنے لوگ کتنا ورنیبل ہیں وہ ان کے پاس ہے اور وہ اس حساب سے ان کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. جنوبی تھائی لینڈ میں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ 76,000 بچے تعلیمی سرگرمیوں سے دور ہیں, جبکہ انڈونیشیا میں 1,000 سے زائد اسکول بھی تباہ ہو چکے ہیں. بعض کو ایمرجنسی شیلٹرز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. سر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ تمام ممالک کو کس طرح کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ گو کہ ہم نے کہا ہے کہ جو ڈیزاسٹر ہے, یہ قدرتی آفات ہیں, اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے, ان کی شدت اور اس تباہی سے کچھ حد تک بچا جا سکتا ہے. ہاں بالکل, اس کے اندر آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ہم ریزیلینس اگر ہم ریئیکٹیو اپروچ کی بجائے پرو ایکٹیو اپروچ رکھ لیں تو تھرڈ ورلڈ نیشنز میں کافی زیادہ بچت ہو سکتی ہے, کافی زیادہ لوگ بچ سکتے ہیں. بٹ اگین یہ ایک ٹائملی پروسیس ہے. جو ہم نے پہلے اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا وہ اب شاید جب ڈیزاسٹرز ہم پہ آ چکے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں. پر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جاننا ضروری ہے کہ اس پورے ڈیزاسٹر کے اندر 2 میجر جو کلائمیٹک سسٹمز ہیں وہ آپس میں کنورج ہو گئے ہیں. جی, جس کے اندر پیسیفک کے اندر لانینیا اور جو ہمارے انڈین اوشن کے اندر نیگیٹو انڈین ڈائپول ہے. اس کو سر ذرا ٹرانسلیٹ تاکہ ہمارے دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ ہے کیا. یہ بیسکلی 2 ارتھ سسٹمز ہیں جس کے اندر کہہ لیں کہ ویدر سسٹم پورے کا پورا پلانٹ جو ہے وہ اپنا جنریٹ کرتا ہے. کب ہمیں مونسون ملتا ہے, کب ہمیں سردیاں ملتی ہیں, کب ہمیں بارشیں ملتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا یہ ایک آٹومیٹک سسٹم جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے اس میں چل رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب ہم نے اس کا ٹیمپریچر زیادہ کر دیا, آپ اس کو ایسے ہی سمجھے کہ جو سمندر ہے اگر آج آپ اس کے نیچے آگ جلا دیں اور ایک سٹوو, بلکہ ایک سٹوو کو سمجھے کہ چولہے کے اوپر آپ نے ایک برتن رکھا ہے اور اس میں پانی رکھ دیا, اب وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا, آپ اس کی آگ بند بھی کر دیں تو وہ بوائل رہے گا. یہی حال ہمارے اوشنز کا ہے کیونکہ اوشنز جو ہیں 90% جو آپ کی ہیٹ ہے ایٹماسفیئر کی وہ ایبزارب کرتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایکسیسو ہیٹ کی وجہ سے سسٹم کے اندر یہ جو دونوں سسٹم ہیں یہ ایک دوسرے کے بہت قریب اور بہت کنزرو ہو گئے ہیں. اب یہ والا انپریزیڈنٹڈ ہے. I mean جو ہمیں بارش اس پر ملی ہے یہ 300 سال میں تھائی لینڈ میں نہیں ہوئی تھی. 300 سال اس کے بعد اس طرح کا ایونٹ ہمیں نظر اچھا, یہ تو کیٹاسٹرافیز یا ڈیزاسٹر جو ہے وہ مختلف نوعیت کے, ڈراؤٹ بھی ہے, گلیشیئر میلٹنگ بھی ہے, اللہ خیر کرے. گلیشیئرز کی پاکستان جو ہے وہ تو گلیشیئرز کا ایک ہب بھی ہے. پاکستان تو گلیشیئر میلٹنگ میں انتہائی خطرات ہیں اس کے لیے. میں آپ کی طرف آؤں گا. شاہد صاحب یہ بتائیں, اس مکار تنگ نظر جو دشمن ہے اس نے اپنی دشمنی میں تو سری لنکا, خیر سری لنکا کا تو وہ خیر خواہ ویسے بھی نہیں ہے, وہاں پہ تامل ٹائیگرز بھیج کے جفنا میں جو اس نے پھر پورے سری لنکا میں تباہی, پھر مہندا راجہ پکسے کو جو ہے نا وہ آخر میں ایک ان کی بہترین قسم کی سرجری کرنی پڑی, پھر کہیں جا کر جو ہے وہ سری لنکا میں امن آیا. مجھے یہ بتائیں, پاک بحریہ جس طرح سری لنکا میں اس وقت ریسکیو کا کام کر رہی ہے, 3را روز ہو گیا کہ وہ اپنے ریسکیو کے فرائض سر انجام دے رہی ہے. جو پاک بحریہ کے جہاز پر موجود جو ہیلی کاپٹر تھا اس کی مدد سے 5 دنوں سے جو فیملی پھنسی ہوئی تھی جس میں 7 ماہ کا بچہ بھی تھا اس کو بھی ریسکیو کر دیا. سر پڑوسی کا بھی بتائیے گا اور ہماری بحریہ کے بارے میں بھی بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب اور ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں سر, ان کے جو ڈوبے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے جو ڈوبتے ہوئے جہاز نیا ان کی ڈوب رہی ہوتی ہے وہ بھی ہماری بحریہ بچاتی ہے, وہ بھی بتائیے گا ذرا. ڈاکٹر صاحب پاکستان اور سری لنکا کے بڑے تاریخی قسم کے تعلقات ہیں, اور جو تامل ٹائیگرز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی سری لنکا بہت معاملات میں پاکستان کا شکر گزار ہے. اب معاملہ جو ہے ہمارے پڑوسی ملک کا, وہ پڑوسی ملک یقینی طور پہ جس نے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کنورٹ کر دیا, جہاں پہ کوئی بھی اقلیتوں میں سے نہ مسلمان نہ کرسچن کوئی بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں تنگ نظری وہ ہر فورم پہ دکھا رہا ہے, کھیلوں کے میدان میں وہ ہاتھ ملانے سے قاصر رہتے ہیں, تو یہاں پہ جانوں کی بات تھی تو انہوں نے جو تنگ نظری دکھائی پوری دنیا جو ہے اس پہ کے حوالے سے انہیں کنڈیم کر گیا. اور دوسری جانب جو پاکستان بحریہ اور پاکستان کا کردار ہے اس کی پوری دنیا میں تعریف کی جا رہی ہے. جس انداز میں پاکستان اپنے سری لنکا کے بھائیوں کے لیے آگے آیا ہے اور جس انداز میں پاکستان مدد کر رہا ہے, یقینی طور پہ سری لنکا میں پہلے ہی پاکستان کے حوالے سے بہت ہی مثبت 2004 میں بھی کیا ہے.
नो डाउट 2004 में भी बड़े मुस्बत किस्म के जज्बात थे। डॉक्टर्स और गए अब- हमारे वहाँ पे खिदमत सर अंजाम देते और हैं। आप रिसेंट देखें ना, जब उनकी क्रिकेट टीम यहाँ से होके गई है तो उस क्रिकेट टीम के दौरे को ख़राब करने के लिए कितनी कोशिश उसी अजली दुश्मन की जानब से की गई, लेकिन ये श्रीलंका के एक पाकिस्तान के साथ ताल्लुक था कि वो टीम यहाँ पे रही और उन्होंने पूरा अपने ना सिर्फ वो बायलैटरल सीरीज़ खेली बल्कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी मुकम्मल करके गए। तो पाकिस्तान हमेशा से, श्रीलंका नहीं, जहाँ पे भी दुनिया में किसी मुल्क में भी आफत आती है तो पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पे वहाँ पे मदद करने को पहुँचता है, जबकि दूसरी जानब जो हमारा अजली दुश्मन है वो वहाँ पे भी जो है वो अपनी जो है छोटापन दिखाने से दरगुजर नहीं करता, तो वो छोटापन दिखाते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा सर ये छोटापन तो फिर भी कोई इखलाकी पार्लिमानी जुमला है सर, ओछी हरकतें। देखें, हम ओछापन अब नहीं है। इंडियन मीडिया की यानी तरह इस तो हद तक जो है ओन शाहिद साहब, ये एक ओछा कामी है, ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है, ये इंसानियत के इंतहाई बरखिलाफ है ये चीज़ कि आप उन मासूम बच्चे जो तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, जो जिन लोगों के सरों पे छत नहीं है, अगर कोई हम उनकी मदद करना चाहते हैं आप उसका भी रास्ता डॉक्टर साहब जो अपना इलेक्शन जीतने के लिए अपने लोगों को मरवा देते हैं, अपनी औरतों को बेवा कर देते हैं, अपने बच्चों को यतीम करवा देते हैं और सिर्फ फार्स फ्लैग इसलिए किए जाते हैं कि वो इलेक्शन जीते। आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो दूसरे ममालिक के बच्चों, औरतों और बुजुर्गों के बारे में ये सोचें कि उनको रिलीफ अगर पाकिस्तान पहुंचा रहा है वो रिलीफ का पैकेज उन तक पहुंच जाए, उनकी ज़िंदगियां आसान हो जाएं, वो जो रेस्क्यू हो जाएं, ज़िंदगियां, कीमती इंसानी ज़िंदगियां बच जाएं। बहाल तो फिर भी आ जाता है जो इंसानी ज़िंदगी का नुकसान होता है वो पूरा नहीं होता। तो ये जो मुल्क अपने शहरियों के लिए इस तरह के गड़े खोदता है, जो अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये कर सकता है, तो वो पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। और ये भी आपको नाज़रीन बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतासरीन के लिए जो है वो इमदाद का सिलसिला जो है वो जारी है, इक़दामात भी जारी हैं। और वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA ने 200 टन इमदादी सामान बज़रिया बहरी जहाज़ समंदर से के ज़रिए रवाना कर दिया, जिसमें आई थिंक इट विल टेक 6 to 7 days, एक हफ़्ता उसमें लगेगा। भारतीय फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी के बायस NDMA को ये इक़दाम उठाना पड़ा। और पाकिस्तान इंतहाई एक ज़िम्मेदार रियासत है और हमेशा मदद करता रहा है जहाँ पर भी कुदरती आफात आई हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा तला भाई, ये बताइएगा, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के हवाले से मज़ीद 30 लाख यूरो इमदाद का ऐलान भी कर लिया है। यूरोपीय यूनियन के हंगामी इमदाद पंजाब के उन इलाकों में खर्च किया जाएगा जो हालिया मानसून में बदतरीन तबाही का शिकार हुए। यूरोपीय यूनियन की जानिब से फराहम की जाने वाली ये इमदाद नक़द मावनत की सूरत में अदा की जाएगी। एक तो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, एक तो एतमाद बहाल हुआ है हुकूमत पे, दूसरा यूरोपीय यूनियन के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की पॉकेट्स को जनरेट करना कि जहाँ पे जो फाइनेंसेस हैं वो नीचे सतही लेवल पे जा सके, तहसील लेवल पे जा सकें। क्योंकि अब जो हम सालाना जिस चीज़ के अंदर आ चुके हुए हैं वो इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, कि अब हर साल हमें पता है कि कब बारिशें हमें ज़्यादा मिलनी है, हमें पता है कि कब हमें स्मोक मिलनी है, हमें पता है कि कब हमें हीट फेस्ट मिलनी है। तो इस वजह से जो प्रोएक्टिव अप्रोच है इस साल बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से बहुत अच्छे इक़दाम किए गए हैं कि रिएक्टिव अप्रोच के बजाय प्रोएक्टिवली अभी से ही काम शुरू कर दिया गया है कि अगले साल जहाँ जहाँ पे जो मसले आएंगे उनको कैसे कैटर किया जा सकता है। पर ये मुझे लगता है कि अब इस जिस कंडीशन में हम आ चुके हुए हैं, ये एक पूरे साल की एक पूरे साल का काम है। इसको एपिसोड की तरह देखना शायद अब हमें बंद कर देना चाहिए कि किस टाइम पे हमें क्या काम करना है। आई थिंक अब ये प्रैक्टिस अगर हम बना लेंगे तो 15 से 20 सालों में शायद हम एक ड्यूरेबल रेजिलियंस की तरफ जा सकें कि जो इंटरजनरेशनल, जो आने वाली नस्ल के लिए भी उस रेजिलियंस को कायम करके रखे। इस तरह के जो पॉकेट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से है, आई थिंक इट्स अ गुड वन, मगर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे आपने पहले बात की, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट है वो यही है कि उनके एमिशंस की वजह से हमारे यहाँ पे तबाही हो रही है। बिल्कुल। और अब ICJ का एक प्रॉपर ओपिनियन, एडवाइजरी ओपिनियन आ चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि अगर एक स्टेट के एमिशंस की वजह से आप पे अगर कोई नुकसान आता है तो आप उनसे रिपरेशंस की डिमांड कर सकते हैं। और सर ब्राज़ील में जैस जो हुआ था, GS हुआ था, उस पर इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम अपने कार्बन एमिशन को कम करेंगे और कंपनसेशन की कमिटमेंट भी की थी। पेरिस एग्रीमेंट में भी उसको इंडोर्स किया गया था। बिल्कुल, जो लास्ट कॉप थी उसके अंदर न्यू क्वांटिफाइड गोल्स के ऊपर बात की गई थी कि $300 बिलियन का बाय 2035। बट आई थिंक जो हमारी डिमांड है, जो अभी की जरूरत है, वो ट्रिलियंस में है। सो मिलियन से बिलियन। यूरोपीय यूनियन का अब तक 45,50,000 यूरो जो है वो सितंबर में भी उन्होंने 10,50,000 भेजे थे, अब ये 30 लाख यूरो का इमदाद
امداد ہو چکی ہے کل ملا کے. بالکل بالکل, اور یہ آگے چلتی بھی رہے, بٹ جو نمبر ہمیں نظر آ رہا ہے گلوبلی جو اس چیز کا نمبر آگے آیا وہ 2035 کے اندر 435 یا 430 بلین ڈالر کے, جبکہ جو ہماری ضرورت ہے وہ 1.3 ٹریلین ڈالر کی ہے. جی سو آئی تھنک اگر جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے اور جو ایویڈنس ہمیں بتا رہا ہے اور جو ہمیں مل رہا ہے, اس میں بہت زیادہ گیپ بڑھتا جا سر رہا ہے. گیپ اور بھی مزید بڑھے گا, اور اینٹونیو گوتریس نے خود کہا تھا کہ 30 سے 40 بلین ڈالر جو ہے اس کا نقصان, اور اس وقت وزیر اعظم نے بھی کہا تھا, یہ تخمینہ لگایا تھا کہ 30 سے 40 ارب ڈالر کا جو ہے یہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے, پاکستان کے انفراسٹرکچر کو. ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سری لنکا میں سمندری طوفان دتوا سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان کی جانب سے امدادی کارروائیوں پر جائزہ اجلاس ہوا ہے. مشکل کی اس گھڑی میں ہم سری لنکا حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا. قیمتی جانوں کے ضیاع پر ہمیں افسوس ہے, وزیر اعظم نے یہ کہا. وزیر اعظم کی سری لنکا امدادی کارروائیوں کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو بھرپور معاونت کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا ہے. سرچ اینڈ ریسکیو مرحلے کے بعد پاکستان متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو میں بھی بھرپور کردار ادا کرے گا, یہ وزیر اعظم نے کہا ہے. اور بڑا یہ ایک اہم اور بڑا ایک ہنگامی اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے. جی اون صاحب یہ بتائیے گا, شیرازی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, کہ یہ جو خطرات ہیں اس وقت ہمارے دوست ممالک کے ہوئے ہیں, انڈونیشیا بھی ہے, تھائی لینڈ میں بھی ہوا ہے, باقی ممالک میں بھی ہوا ہے, ہمیں بھی خطرات لاحق ہیں, اور کچھ کلائمیٹولوجسٹ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں, میٹ آفس کے مطابق بھی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, موسم اچانک بدل سکتا ہے. کیا ہم تیار ہیں؟ ہم نے کچھ سیکھا ہے ان ماضی کی تباہیوں سے؟ ڈاکٹر صاحب کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آنے والے دنوں میں، اور آنے والے دنوں میں کیا ابھی جو پریزنٹ چل رہا ہے یہ سب سے بڑا ایشو بن کے سامنے آیا ہے، اور یقینی طور پہ جو ریاستیں ذمہ دار ریاستیں اور حکومتیں ہیں وہ اس حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کروں تو میں ریگولر کور کر رہا ہوں ان کی اس حوالے سے جتنے بھی اجلاس ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اب ہمیں پہلے سے اقدامات اٹھانے ہیں، اور یقینی طور پہ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، مریم نواز صاحبہ اور پھر ان کی جو سینئر وزیر ہے مریم اورنگزیب، جن کی ڈگری بھی انہی چیزوں میں ہے، وہ ان چیزوں کو بڑا جو ہے وہ مائنیوٹلی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے پاکستان کے کنٹیکسٹ میں. اگر بات کروں کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈینگی جیسی اس جیسی جو بھی آفات آئیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف، انہوں نے پھر آئندہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ ان سے نقصان نہ ہونے کے برابر ہوا. اور اب بھی وزیر اعظم ہفتہ وار یہ اجلاس کر رہے ہیں اور ریگولر اس کا فالو اپ کر رہے ہیں، اس کی رپورٹس لے رہے ہیں، اور پنجاب سرکار جو ہے وہ بھی اسی انداز میں آگے چل رہی ہے. تو میرے خیال میں جب کولیبریشن آگے بڑھے گا تو چیزیں مثبت انداز میں. بہت شکریہ اون شیرازی صاحب اور طلعت طفیل بھٹی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو کو یہاں پہ سمیٹتے ہیں، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.